ISI کے سابق سربراہ اسد درانی کے را کے ساتھ رابطوں کے شواہد موجود ہیں۔ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے۔ اسد درانی نے را کے سابق سربراہ اس دلت کے ساتھ مل کر اسپائی کرونیکل نامی جو کتاب لکھی، اس دوران ان دونوں کی بیرون ملک خاصی پرتکلف ملاقاتیں رہیں۔ 32 سال تک پاکستانی فوج کا حصہ رہنے والا ISI کا سابق سربراہ 22 کروڑ عوام کے دفاع کا ذمہ دار ملک دشمن را کا ساجھیدار نکلا۔ جس نے قومی معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کا حلف اٹھایا تھا، وہ را کے سابق سربراہ کے ساتھ حساس معلومات کا تبادلہ کرتا رہا۔ سر عام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر حکومت اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ رہا۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہی ہوں، وزارت دفاع اور پاکستان کے دفاعی اداروں نے تصدیق کی ہے۔ درانی کے را کے ساتھ رابطوں کے شواہد موجود ہیں، ان کا نام ECL سے نہ نکالا جائے۔ اگر اسد درانی ملک سے باہر چلے گئے تو ملک کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف 2018 سے شروع ہونے والی تحقیقات اب آخری مراحل میں ہیں اور ایسے مرحلے پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواد NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی کہ جس میں جنرل فیض حمید کے گرد جو گھیرا آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا تھا، اب باضابطہ ان کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اور نہ صرف یہ جنرل فیض حمید کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ آئین، قانون اور عدلیہ کی سپریمیسی کا بھی مسئلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے جسٹس جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کرتے ہیں طلبی کا، یا ان کو شوکاز جاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے فیض آباد دھرنا کیس سے۔ اور فیض آباد دھرنا کیس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، وہ ساری کی ساری ابصار عالم صاحب نے کھول کے رکھ دی ہے۔ اب اس کہانی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر آج سپریم کورٹ کو پل صراط سے گزر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک میرے ویلاگز بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے جہاں جرنیلز اور ججز احتساب سے بالا تر ہیں۔ اندازہ آپ لگا لیں کہ سابق جو ایک ایڈمرل تھے، نیول چیف تھے منصور الحق صاحب، وہ جاتے جاتے $40 ملین یا یوں سمجھ لیں کہ 28 ملین پاؤنڈ کی اس نے کرپشن کی، اور آج تک وہ مطلب اس کی گرفت نہیں ہو سکی ہے۔ اگر آپ جنرل عاصم باجوہ کو دیکھیں، ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے 4 ممالک میں 99 کمپنیاں یعنی 130 فرنچائز، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہوتی ہے، 15 کمرشل اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ریزیڈنشل پراپرٹیز، 2 شاپنگ سینٹرز اور امریکہ میں 2 گھر۔ یہ ایک جو ہے وہ جنرل عاصم باجوہ جو صرف کوئٹہ میں تعینات ہوئے تھے کور کمانڈر، اور وہاں سے اتنا کمایا کہ یہ بندہ گیا پھر کمپنیاں بنائی، یعنی اپنے بزنس پر $25.2 ملین اور 14.2 ملین کی امریکہ میں پراپرٹی، اور 133 ریسٹورنٹس اور 39.9 ملین کے یہ ریسٹورنٹس کھلے ہیں، اور جو یہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیکھیں تو 2016 میں ان کی ملکیت 0 تھی، تاہم جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات ہونے کے ساتھ ہی ان کے اثاثے 12.7 ارب روپے کے ہو گئے۔ اور پھر ان کی اہلیہ عائشہ امجد، جو 2016 میں ان کا اکاؤنٹ 0 تھا، 6 سال میں صرف ان کے اکاؤنٹ میں 2.2 ارب روپے کی ملکیت آ گئی۔ اسی طرح سابق ISI چیف جنرل اختر رحمان، ان کی داستانیں الگ ہیں۔ پھر جنرل سابق چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ، اور اس کے ساتھ ISI چیف تھے اپنا درانی صاحب، انہوں نے تو جو کیا وہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور جنرل راحیل شریف، کیا کہوں میں، کس کا نام لیں۔ اور اسی طرح ججز کی جو اگر آپ پراپرٹیز دیکھیں،
اور بے نامی پراپرٹیز جو دوسروں کے نام انہوں نے پراپرٹیز خرید کی ہوئی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں اور جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پلسرات سے گزرنا ہے، اور پھر ایک معاملہ ہے فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد کا۔ یعنی میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط، اتنی طاقتور ہے کہ سابق آرمی چیف کے سمدھی صابر مٹھو کو اپنا میرے خیال میں 5 ارب تھے، 5 ارب 24 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، اور 19 اکاؤنٹس تھے ان کے، اور کچھ ملکی اکاؤنٹ سے کچھ غیر ملکی اکاؤنٹ سے۔ اس کو ایف آئی اے نے صرف نوٹس جاری کیا، صابر مٹھو صاحب ایف آئی اے کے روبرو پیش بھی نہیں ہوئے، اور 72 گھنٹوں کے اندر ان کو کلین چٹ مل گئی۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سماعت کرے گا عمل درآمد کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے 27 تاریخ دی تھی کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی ایویڈنس ہے، کوئی بھی اس کیس کا حصہ بننا چاہتا ہے، کوئی بھی ثبوت فراہم کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ تو اس حوالے سے سابق پیمرا کے جو سربراہ تھے، اپنا کیا نام تھا ان کا، ابصار عالم صاحب، انہوں نے ایک تفصیلی بیان حلفی جمع کروایا ہے۔ اب اس بیان حلفی میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت حیران کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پیمرا پر براہ راست جنرل فیض اور ان کا ماتحت عملہ جو ہے وہ اس کی یلغار تھی، اور انہوں نے ادارے کو پریشرائز کیا ہوا تھا، خاص طور پہ فیض آباد دھرنا کیس میں۔ اور اس وقت ان کی کوشش تھی، یعنی یہ میری طرف سے کہ اس کی کوشش تھی جنرل فیض حمید کی، کہ کسی بھی طریقے سے جو نواز شریف کی حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ساری کوششیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو صحافی نجم سیٹھی ہیں ان کو اور حسین حقانی پر بھی پابندی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، جس کو ہم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا ملازمین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اور حد کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جب ان کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر میں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کو ایک تفصیلی لیٹر لکھا 2017 میں، لیکن اس پر نہ تو کوئی عمل درآمد ہوا، نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ مئی اور جون 2017 میں پیمرا نے جو ہے وہ سیکشن 33A کے تحت چینلز کو ان کی اصل پوزیشن پر لایا گیا تھا، کیونکہ جنرل فیض حمید نے جب پیمرا کی طرف سے جواب دیا گیا تھا، انکار کیا گیا تھا کہ کسی چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو انہوں نے اپنے طور پر کیبل آپریٹر سے مل کر جو فیض آباد دھرنا کیس کو پروموٹ کر رہے تھے، ہوا دے رہے تھے، اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو نمبر 1 پہ لے آئے اور دیگر چینلز کو نمبر 2 پہ لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ 25 نومبر کو چینل 92 کو بند کیا گیا، تو جس پر جنرل فیض حمید کی کال آئی، 3 مرتبہ ان کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے پریشرائز کیا کہ 92 کو بحال کر دو یا پھر سارے چینل بند کر دو۔ تو اس کے بعد یعنی حیران کن ترین بات جو ہے یہ اس وقت سامنے آئی کہ 25 نومبر 2017 کو اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے جو ہے وہ ابصار عالم صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ جو چینلز ہیں یہ سارے بند کر دیں۔ تو مریم اورنگزیب نے پیمرا کے سیکشن 5 کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو ہدایات جاری کر کے چینلز بند کروا سکتی ہے یا پابندی لگا سکتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے تحریری طور پر آپ بتا دیں کہ میں کر دوں گا۔ تو اس کے بعد مریم اورنگزیب نے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اس وقت جو شاہد خاقان عباسی تھے وہ وزیر اعظم بن گئے تھے، تو 26 نومبر 2017 کو وزیر اعظم کے حکم پر تمام چینلز کو بند کیا گیا۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیمرا کے خلاف یعنی یہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو اسی دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دوران میرے خلاف جو ہے وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ دھرنے کے ختم ہونے کے 1 ماہ بعد میرے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کی گئی، جس کی فوری سماعت ہوئی، اور کوئک سماعت کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر 2018 میں مجھے پیمرا کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرا کورٹ اپیل کی اور 5 سال تک اس اپیل کو نہیں سنا گیا اور میرے خلاف 20 شہروں میں غداری اور بغاوت کے مقدمات درج ہوئے، مجھے آرٹیکل 6 کا مرتکب بنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ مطلب میری زندگی تنگ کر دی گئی، مجھے گولیاں ماری گئیں اور میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سارا انہوں نے تفصیل اس میں بتا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عدالت آج جنرل فیض کو نوٹس جاری کرے گی؟ اگر عدالت آج نوٹس جاری کرتی ہے جنرل فیض حمید کو تو پھر جواب کون دے گا؟ یعنی امتحان ہے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ عدالت آئین اور قانون کی بالادستی پر یہ عمل کرواتی ہے یا پھر ایک ادارے کے سامنے سرنڈر کرتی ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ کیا جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدھی تک جو ہے کسی کو پہنچنے نہیں دیا گیا، جس طرح جنرل فیض کے خلاف سنگین الزامات ہونے کے باوجود اس کا اسٹیبلشمنٹ بھرپور دفاع کر رہا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں فوج کو قبول ہوگا کہ جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری ہو یا پھر وہ سپریم کورٹ میں جا کر کٹہرے میں کھڑے ہوں؟ کیونکہ جنرل فیض حمید نے اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر جنرل فیض کو یہاں پر گرفت میں لایا جاتا ہے جو اس وقت میجر جنرل تھے، تو اس کے بعد یقیناً جو اپنا آئیں گے اس کی گرفت میں، وہ آئیں گے اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت وہ تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ابصار عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے خلاف FIA میں بھی جو ہے وہ کیس اپنا مقدمات کیے گئے، کیسز کیے گئے، اور مجھے کسی بھی چینل پر کہیں بھی مجھے ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا کے جو اپنا ملازمین تھے وہ اتنے دباؤ میں تھے کہ آپ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل کی جو پالیسی تھی اس کو غیر قانونی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور کیبل آپریٹرز پر اثر انداز ہو کر چینلز کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈسٹرب کیا گیا اور پیمرا کے افسران کے گھروں تک دھمکیاں دی گئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان دھمکیوں کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہے، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے جو صورتحال تھی وہ ہمیں سب کو بتانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے سنگین دھمکیاں ملنے کے باوجود ہم نے اپنا دسمبر نہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم نے جو چینلز کی جو ایکچوئل پوزیشن تھی ہم نے ان کو اس چینل پر اس نمبر پر اس کو بحال کر دیا تھا۔ تو مسئلہ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مافیا تھے۔ عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم نہیں تھا، اور وزیر اعظم کے اختیارات جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس تھے، اور عمران خان تو صرف وزیر اعظم ہاؤس کو انٹرٹین کرتا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا، میٹنگ کی، بیٹھے، خدا حافظ۔ جس کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہ ہو، جس کے پاس کوئی سیاسی پالیسی نہ ہو، جس کے پاس کوئی پلان نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تو حکومت کون کرے گا پھر؟ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اتنا معاشی مسائل میں دھنس گیا کہ اب اس کا نکالنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال آج فیض آباد دھرنا کیس میں اگر جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ابصار عالم کا بیان حلفی ہے، اب اس بیان حلفی کا جواب تو جنرل فیض کو دینا پڑے گا۔ اب جنرل فیض جواب دے یا ISI جواب دے یا GHQ جواب دے، کسی نہ کسی کو تو جواب دینا پڑے گا، اور اگر جواب دینا ہے تو پھر اس پر جو عمل درآمد ہے وہ بھی کرنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے جس میں 1 دسمبر تک مہلت مانگی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہم نے ایک فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی ان تمام معاملات کا جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں اس کے TORs کو فائنل کیا گیا ہے، اور ان TORs کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی جو بھی اس میں ملوث افراد ہیں ان کے لیے سزاؤں کا ایک تعین کیا جائے گا، اور پھر رپورٹ ہم 1 دسمبر کو عدالت میں پیش کر دیں گے۔ تو اب یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس میں بھی تو ظاہر ہے کہ جو افراد ہیں وہ یا تو منسٹری آف ڈیفنس کے ہیں یا تو منسٹری آف انٹیریئر کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
और कौन होंगे? यही होंगे ना। तो ये प्रेशर ले सकेंगे? यकीनन नहीं ले सकेंगे। और ये केस एक यूं समझ लें कि एक ऐसा केस है कि जो तयन करेगा कि आइंदा सबके सब जो भी हैं वो कानून की नज़र में एक हैं, और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, और सबको अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। अगर ये इस तरह नहीं हुआ, अगर ये मामला इस तरह नहीं हुए, तो फिर यकीन माने ये मुल्क वैसे तो कहने में बनाना रिपब्लिकन है, लेकिन फिर असल में बनाना रिपब्लिकन बन जाएगा। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा इसको बनाना रिपब्लिक बनाते हैं या फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।